اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے اور بیٹی ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، لو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ ارادہ فرما لے اولاد پکڑنے کا کہ میری اولاد ہو کوئی، تو اللہ چن لے، لاصطفى چن لے، مما یخلق ما یشاء اپنی مخلوقات میں جس کو چاہے، اللہ خود چن لے نا، یعنی تم اللہ کے بیٹے مقرر کرو، فلاں اللہ کا بیٹا، فلاں اللہ کی بیٹیاں، اس کی پھر کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ کیا تمہارے چناؤ کا محتاج ہے کہ تم اس کے بیٹے بیٹیاں مقرر کرو؟ نہیں، اگر اللہ کا ارادہ ہو بیٹا لینے کا، بیٹا بنانے کا، تو اس کی بڑی مخلوقات، اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اپنے بیٹے کے طور پر چن لے، اللہ خود چن لے، وہ تمہارے چناؤ کا محتاج نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، نہ اولاد اس سے جنم لیتی ہے، نہ اس سے پیدا ہوتی ہے، اور نہ مخلوقات میں سے کوئی اس کی اولاد ہے۔ یہ تو عجز اور ضعف ہے، اولاد کا ہونا کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کا محتاج ہوتا ہے، پیدا ہونے کا محتاج ہوتا ہے، اس کی خدمت کا محتاج ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہ مزید سہارا بن جاتے ہیں۔ میرا ضعف اور کمزوری ہے یہ، اللہ پاک ہے، وہ اللہ الواحد القہار، وہی اللہ الواحد اکیلا ہے، القہار اور غلبے والا ہے، قہر والا ہے، وہی اللہ اکیلا، کوئی اس کا نہ بیٹا نہ بیٹی نہ کوئی اولاد، نہ اس کے کوئی شرکاء ہیں جن کو تو مقرر کرتے ہو۔ اللہ سب سے پاک ہے، الواحد، وہ اکیلا ہے، اس کو اکیلا مانو، تین چیزوں میں اکیلا مانو، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ وہ اکیلا رب ہے، الوہیت وہ اکیلا معبود ہے، اور اس کے نام ہیں پیارے پیارے، صفات اور افعال ہیں، ان سب میں بھی وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ وہ اللہ الواحد، وہ اللہ ایک ہے، القہار، اور قہار ہے، بڑے غلبے والا، بڑے قہر والا۔ اس کے قہر سے بچو، اور اگر اسے پکڑ لیا تو بڑی ہی وہ بھیانک پکڑ ہوگی جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے، بڑی ہولناک پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید کچھ قدرت کے دلائل پیش کیے، فرمایا کہ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی حق ہے، کوئی لہو و لعب نہیں، کوئی باطل نہیں، حق کے ساتھ۔ اس میں اس کے نشان قدرت ہیں۔ اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں خود پیدا نہیں ہوتی، کسی خالق کے محتاج ہیں، پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ ہی کا دعویٰ ہے پوری کائنات کو پیدا کرنے کا، باقی جتنے معبودان باطل ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں، انہیں پتہ ہے وہ عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق، اس کا دعویٰ پوری کائنات کو پیدا کرنے کا، حق کے ساتھ۔ حق کا ایک معنی کلمۃ الحق، کن، وہ کلمہ حق کن ہے، اس نے کن کہہ کر ہر چیز پیدا کر دی۔ اتنے بڑے آسمان دیکھ رہے ہو، زمینیں دیکھ رہے ہو، اور آسمان ایک نہیں، سات ہے، زمینیں بھی سات ہیں۔ آسمانوں کو بلند کیا اور پیدا کر دیا، زمینوں کو بچھا دیا، سات زمینیں، کن کہہ کر، کن کہہ کر، یہ اس کی قدرت، اس کی طاقت۔ اسی طرح پوری کائنات کا خالق ہے، وہ کن کہہ کر بنا دیا۔ اس کا فرمان ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ زمین پر بسنے والوں، کروڑوں انسانوں، اللہ چاہے تمہیں لے جائے، کن کہہ کر ایک ہی پل میں لے جائے، اسی پل میں تمہاری جگہ دوسروں کو بسا دے۔
دیکھو اس کی قدرت. کن کہہ کر تمہیں ملیا میٹ کر دے اور کن ہی کے ذریعے تمہاری جگہ دوسروں کو بسا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں. یہ اس کی قدرت کاملہ. تو فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، کلمہ کن کے ساتھ. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر. لپیٹنا تکویر. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ سورج کو لپیٹ دے گا اور لپیٹ کر سب کے سامنے جہنم میں ڈال دے گا. اے سورج کے پجاری ہو، دیکھ لو اپنے معبود کو، تمہارا کچھ کر سکے؟ خود وہ لپیٹ دیے گئے، جہنم کا لقمہ بنا دیے گئے تاکہ جہنم کی آگ اور بھڑک اٹھے اور گرم ہو جائے. تو تکویر اسی سے، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر. اس میں کور العمامہ یا تکویر العمامہ، پگڑی کو لپیٹنا. جب پگڑی سر پہ باندھتے ہیں ایک لپیٹا دیتے ہیں جس سے اندر کی جو سر وہ چھپ جاتا ہے، دوسرا اس کے اوپر مزید چھپ جاتا ہے، پھر تیسرا اس سے اوپر مزید چھپ جاتا ہے، حتیٰ کہ آہستہ سے پورے سر کو وہ پگڑی لپیٹ لیتی. تو پگڑی کے کپڑے کے نیچے پورا چھت، پورا سر چھپ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی ایک تشبیہ بیان کی رات اور دن کے نظام کی. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اللہ لپیٹ لیتا ہے رات کو دن پر. لپیٹنے کا طریقہ ہے نا، جب رات شروع ہوتی ہے گویا دن کو لپیٹا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ دن تاریکی میں ڈوب جاتا ہے. جیسے آہستہ آہستہ سر پگڑی کے کپڑے میں چھپ جاتا ہے، اس طرح رات کو لپیٹتا ہے دن پر، تو آہستہ آہستہ دن جو ہے وہ رات کی تاریکی میں چھپتا جاتا ہے حتیٰ کہ چاروں طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے دن چڑھانا ہو تو اللہ پھر رات پر لپیٹتا ہے دن کو، تو پھر وہ نور آہستہ آہستہ پھیلتا ہے حتیٰ کہ پورا عالم منور ہو جاتا ہے، روشنی میں نہا جاتا ہے. تو یہ نظام رات اور دن کا اللہ کے امر سے ہے. اس میں آپ کے فائدے ہیں، رات کو سو سکو، آرام کر سکو، اور دن میں کسب معاش کر سکو، پھر چل پھر سکو، اپنے معاملات طے کر سکو، رشتہ داروں سے مل سکو، تجارتی سفر کر سکو، علماء علمی سفر کر سکیں. تو یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، یکور النہار علی اللیل، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر. وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو تمہارے. اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا. یعنی سورج اور چاند پوری طرح اطاعت کرتے ہیں اللہ کے امر سے، ان کا نکلنا اور ڈوبنا. جو اللہ نے اس میں کام رکھے ہیں سورج کے اور چاند کے، وہ پورا ادا کرتے ہیں. کبھی سورج اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہوتا، نہ کبھی قاصر ہوتا ہے. اس کا کام اجالا مہیا کرنا، دھوپ مہیا کرنا، اور وہ پوری آب و تاب سے یہ مہیا کرتا ہے، دھوپ بھی اجالا بھی. پھر اس کا کام یہ دھوپ کا پہنچنا ہر جگہ، اور پہنچتا ہے. تو اس سورج کی دھوپ کا بڑا ایک دار و مدار ہے انسان کی معیشت پر. یہ پھلوں کا پکنا، سبزیوں کا پکنا سورج کی دھوپ کے بغیر ممکن نہیں. ایک عامل بارش کا پانی ہے اور دوسرا سورج کی دھوپ ہے، سورج کا اجالا ہے. تو یہ پورا نظام انسان کے تابع اور انسان کی مسخر. اس طرح چاند بھی، چاند کی منازل، چاند کا نکلنا اور ڈوبنا، اور چاند کے فوائد. تو چاند بھی مسخر ہے انسان کے. اور کل یجری لاجل مسمى، ان میں ہر ایک چلتا ہے وقت مقرر کے لیے. لاجل مسمى، وقت مقرر کے لیے، وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. اس کے مطابق ان کا نکلنا اور ڈوبنا، اس کے مطابق چلنا، منزلوں کو طے کرنا.
کبھی جب سے یہ کائنات بنی، یہ سورج چاند کا نظام بنا، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں، 1 سیکنڈ کی تقدیم و تاخیر نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام. تو وہ کیسے ناقادر ہو ہر شے پر؟ تم قیامت کا انکار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اتنا دقیق نظام چلانے والا، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، سورج چاند ستاروں کا خالق، بھلا تمہیں پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ سارے دلائل قدرت ہیں، اللہ کی توحید کے دلائل. تو کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے اپنے وقت مقرر کے لیے. الا هو العزیز الغفار، خبردار وہی بڑا غالب ہے اور بخشنے والا ہے. العزیز بڑا غلبے والا، الغفار اور خوب بخشنے والا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے 2 نام ساتھ آ گئے، العزیز الغفار. العزیز میں قوت ہے، غلبہ اور طاقت ہے، اور کمال غلبہ ہے، کمال قوت، جس میں کوئی کمی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کمال قوت والا اور کمال غلبے والا ہے. تو اسے مفہوم ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر لوگوں کو پکڑے گا، گناہ گاروں کو پکڑے گا. الغفار غفار بھی ہے، بخشنے والا، گناہ گاروں کو پکڑ رہا، پکڑنے پر قادر ہے وہ. لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، بخشش طلب کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ غفار بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. خالی پکڑنا اس کا نظام نہیں، پکڑنا بھی ہے مگر ساتھ ساتھ غفار بھی ہے. العزیز بھی الغفار بھی. عزیز کا معنی کمال قوت والا اور کمال غلبہ والا، اور الغفار کا معنی خوب بخشنے والا، خوب بخشنے والا. تو اللہ تعالیٰ کے سارے افعال اس کی قدرت.